عرض کروں گا آج شب قدر ہے، یقیناً آج شب ضربت بھی ہے. اس مولا کے سر پر ضربت مار دی گئی. وہ کون سا مولا جس کے بارے میں پیغمبر بار بار اپنی امت کو وصیت کرتے چلے گئے. تبھی تو میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم آل محمد کے بارے میں پیغمبر کی یہ وصیت نہ ہوتی کہ میری آل کا، میری اہل بیت کا میرے بعد خیال رکھنا، باوجود اس کے کہ پیغمبر کہہ کے چلے گئے کہ میرے بعد میری آل کا خیال رکھنا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، علی کا نفس میرا نفس، علی نفس رسول ہے، کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں کہتے چلے گئے. جبکہ اس کے باوجود کی اتنی تاکید، پھر بھی پیغمبر کے جانے کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ لوگ لکڑیاں لے کر علی کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. آگ اور لکڑیاں، اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ ایک دن سیدہ کونین بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا علی سے پوچھتی ہیں، یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ، مدینے کے حالات پیغمبر کی وفات کے بعد کچھ اس طرح ہو گئے تھے. یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ پر سلام نہیں کرتے. اللہ اکبر، کیسی غربت تھی علی کی. علی مظلوم اعظم ہے. یا علی مدینے کے لوگ آپ پر سلام نہیں کرتے. مولا مغمگین ہو گئے اور دیکھ کر بنت رسول کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، اے زہرا، اگر اتنی بات ہوتی تو تب بھی کم تھا. یہ نہیں کہ لوگ مدینے کے مجھ پر سلام نہیں کرتے، بلکہ میں سلام کرتا ہوں مجھے سلام کا جواب تک نہیں دیتے. اللہ اکبر، میں سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے. لوگ مجھے جس گلی سے میں آ رہا ہوں تو لوگ راستہ تبدیل کر کے دوسرے طرف چلے جاتے ہیں کہیں علی کو سلام نہ کرنا پڑ جائے. یہ غربت تھی علی کی، یہ غربت تھی علی کا، یہ مقام تھا. خود پیغمبر کی وفات کے بعد علی کی کیا غربت تھی، پیغمبر کی کیا غربت تھی. ابھی تو پیغمبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور لوگ سقیفے میں جا رہے ہیں. پیغمبر کے جنازے پر مسلمان نہیں ہیں، پیغمبر کے جنازے پر اصحاب نہیں ہیں. پیغمبر کا جنازہ پڑھنے کے لیے سوائے چند لوگوں کے کوئی نہیں ہے. پیغمبر کے جانشین کی پڑی ہوئی ہے لوگوں کو. لوگوں کو پوچھا گیا یہ کیوں کیا آپ نے؟ پیغمبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے. 3 دن تک پیغمبر کا جنازہ گھر میں پڑا رہا. علی ابن ابی طالب نے غسل دیا، علی ابن ابی طالب نے کفن دیا، علی ابن ابی طالب نے امانتیں ادا کی، علی ابن ابی طالب نے سب معاملات انجام دیے. سوائے چند افراد کے پیغمبر کے جنازے پہ کوئی نہیں تھا. سب لوگ سقیفہ میں جمع ہیں اور جانشین پیغمبر کا انتظام ہو رہا ہے. پوچھا گیا علی، ارے بھائی پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ کر کوئی اور بھی بڑا کام تھا؟ اگر پوچھا جائے امت سے، اگر پوچھا جائے اصحاب سے کہ کیا پیغمبر کے جنازے سے بڑھ کر کی بھی کام تھا کہ پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے کام کی طرف چلے جائیں؟ کیا کوئی اور کام تھا؟ ہاں، کیا تھا؟ پیغمبر کے جنازے سے اہم جانشین پیغمبر کو منتخب کرنا اہم کام تھا. یہ جواب دیا جاتا ہے. اس لیے ہم نے جنازہ پیغمبر کو چھوڑا اور 3 دن تک جانشین پیغمبر کا انتخاب کرتے رہے. ارے مسلمانوں، تمہاری عقل کہاں گئی؟ عقل کے ناخلو، تم لوگ 3 دن تک پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کر کیا کرتے رہے؟ یعنی جانشینی پیغمبر اہم کام تھا
اور جنازہ پیغمبر اتنا اہم نہیں تھا تو چھوڑ دیا. تو ہم تم سے سوال کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو جانشین پیغمبر کا انتخاب کرنے کے لیے سقیفہ میں جا کے بیٹھ گئے, کیا تمہیں اس اہم کام کی فکر تھی لیکن وہ جانے والا پیغمبر ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا؟ وہ تم سے زیادہ عقل مند نہ تھا؟ اس کے پاس تم جتنی بھی عقل نہ تھی, اس کے پاس تم جیسی بھی فہم نہ تھی کہ تم جانشین پیغمبر کے انتخاب کے لیے پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کر جانشین پیغمبر کے انتخاب کے لیے جنازہ پیغمبر چھوڑ رہے ہو. تو کیا پیغمبر کو نہ پتا تھا میرے بعد کسی جانشین کی ضرورت ہے؟ وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا. ارے پیغمبر کو تو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ تھا, تم لوگوں کو اس ذمہ داری کا احساس تھا. اس سے بڑھ کر ارے وہ پیغمبر کے جس کو اس کے خالق نے, خدا نے, کہ جس پر قرآن نازل کیا اور اتنی ذمہ داریاں دے کر بھیجا, کیا اس خدا کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا کہ میرے پیغمبر کے بعد ایک جانشین کی ضرورت ہے, میرے پیغمبر کے بعد ایک نائب کی ضرورت ہے, میرے پیغمبر کے بعد خلیفہ رسول کی ضرورت ہے, میرے پیغمبر کے بعد ہادی چاہیے, میرے پیغمبر کے بعد رہنما کی ضرورت ہے, میرے پیغمبر کے بعد ایک جانشین چاہیے تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے؟ کیا اس خدا کو بھی اپنی اس ذمہ داری کا احساس نہ تھا؟ بھی اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا. تم جنازہ پیغمبر کو چھوڑ کر کہتے ہو کہ جنازہ پیغمبر اتنا اہم نہیں تھا جتنا جانشین پیغمبر کو معین کرنا اہم تھا. ارے نہیں, یہ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے, مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا ہے, مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا ہے, صرف اور صرف اس لیے کہ خدا نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تھا, رسول نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تھا, خدا نے بھی اپنے حبیب کو اس دنیا سے جانے سے پہلے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرا حبیب پہنچا دو وہ پیغام جو میں تم تک نازل کر چکا ہوں, اگر تو نے یہ کام نہ کیا سمجھ لینا اپنی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا, اپنی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. خدا نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور پیغام پہنچا دیا, اور پیغمبر نے بھی اپنی اس ذمہ داری کا احساس کیا اور پیام خدا پر, اس آئے خدا کے نزول پر, غدیر کے میدان پر اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے 1,24,000 کے مجمع میں اپنے جانشین کا تعین کرتے ہوئے پلانوں کے منبر پر کھڑے ہو کے علی ابن ابی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ذمہ داری کا, اپنے فریضے کا, خدا کی طرف سے دیے ہوئی ذمہ داری کا اعلان کرتے ہوئے کہہ کے چلے گئے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا ہوں میرے باپ, میرا یہ بھائی علی ابن ابی طالب مولا ہے. ارے پیغمبر جانشین معین کر چکے تھے, پیغمبر بتا چکے تھے, پیغمبر کہہ چکے تھے, امام معین کر چکے تھے. یہ تو بغض علی تھا, یہ تو بغض علی تھا کہ جنازہ پیغمبر بھی چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے. اس بغض علی میں جنازہ بھی چھوڑ دیا, سقیفہ میں چلے گئے, وہاں جانشین معین کیا جا رہا ہے. یہی وہ ابتدا ہے. اگر یہ سقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتے, اگر یہ سقیفہ نہ ہوتا تو زہرا کے دروازے کو آگ نہ لگتی, اگر یہ سقیفہ نہ ہوتا تو شب قدر 19ویں کی رات علی کے سر پر ضربت نہ لگتی. اگر یہ سقیفہ نہ ہوتا 21 کی رات زینب و کلثوم یتیم نہ ہوتے. اگر یہ سقیفہ نہ ہوتا حسنین یتیم نہ ہوتے, کوفہ یتیم نہ ہوتا, کوفہ کے یتیموں کا سہارا نہ جاتا. اگر یہ سقیفہ نہ ہوتا
تو اس شہید کا جنازہ صرف 2 شہزادے نہ اٹھاتے کہ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا، آگے سے خود اٹھتا ہوا جا رہا ہے، ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ میرا سلام ہو اس اول مظلوم پر، میرا سلام ہو اس اول مقتول پر، ارے میرا سلام ہو اس مظلوم پر، اس مقتول پر جس کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا، سالوں سال جس کی قبر کے نشان کا کسی کو پتہ نہ تھا۔ اتنا بغض تھا علی کا کہ ڈر تھا کہیں علی کے لاشے کو نکال کر بے حرمتی نہ کر دی جائے۔ اے امام زمانہ تشریف لائیے، اپنے جد کے خون کا انتقام لیجئے، اپنے حسین جد کے خون کا انتقام لیجئے، اپنے جدہ کی مظلومیت کا انتقام لیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔